فروری 1984 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المدثر کی آیت 26 سے ہو رہا ہے 74/26۔ سابقہ آیات میں وہ ایک محاکاتی انداز میں منظر سامنے لایا گیا تھا کہ نظام سرمایہ داری کا نمائندہ قریش کا کس طرح سے آیا، اسے سمجھایا کہ تمہارے اس نظام میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ اس نے غور کیا، پھر کسی نتیجے پر پہنچا اور کہا کہ وہ خدا غارت کرے کس قدر غلط نتیجے پر پہنچا۔ پھر اسے سمجھایا گیا، پھر اس نے غور کیا، پھر وہ اسی نتیجے پہ پہنچا اور اس کے بعد یہ کہا کہ تو وہ نظام سرمایہ داری کا نمائندہ آیا، اسے سمجھایا اس نظام میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں کیا فرق ہے۔ اس نے غور کیا، اسی نتیجے پہ پہنچا، اسے کہا کہ کس قدر غلط نتیجے پہ پہنچے، پھر سمجھایا، پھر اس نے غور کیا، پھر وہ اسی نتیجے پہ پہنچا اور اس کے بعد قرآن کے الفاظ میں منہ بسورا، ماتھے پہ شکن ڈالے، پیٹھ موڑی، نہایت متکبرانہ انداز میں کہا کہ وہی جھوٹ جو چلا آ رہا ہے آج تک، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے کچھ نہیں ہے، یہی ہے، خود ہی یہ چیزیں بناتا ہے اور ہمیں خدا کی کہہ کے ڈراتا رہتا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، انسان ہی کی بات ہے۔ اور قرآن نے اس کے بعد ایک ہی تو فکرہ، دو ہی تو لفظ کہے، سأصلیہ سقر۔ ہمارے ہاں یہ جتنے الفاظ آتے ہیں، جہنم، جہیم، سقر، نار وغیرہ، اس کا ترجمہ تو دوزخ کیا جاتا ہے، اور دوزخ کے متعلق تو یہ تصور ہے کہ وہ اخروی زندگی میں قیامت کے بعد وہاں جا کے یہ کچھ ہوگا، تو گویا یہاں کوئی اس کا نتیجہ نہیں آتا سامنے، وہاں جا کر یہ نتیجہ نکلے گا۔ قیامت، اس کی زندگی، وہ جہنم، جنت، جو کچھ قرآن کریم نے بتائے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ تو بڑا اہم ایمان ہے اس پر، لیکن غلط نگہی ہماری یہ ہے کہ ہم یہاں کے ان غلط اعمال کا نتیجہ سب کا سب وہاں پر ہی اٹھا رکھتے ہیں، وہ یہاں بھی اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ صحیح قرآن کے مطابق اعمال کا نتیجہ ایک جنتی زندگی ہے جو یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس کے خلاف جانے سے یہاں جو معاشرہ قائم ہوتا ہے، جہنمی زندگی ہے، وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تو قرآن کریم نے یہ جو الفاظ، جو اصطلاحات ہیں اس کی، یہی سقر اور نار اور جہیم اور جہنم، یہاں کی اس زندگی کے متعلق بھی استعمال کیے ہیں، اور یہاں سے ہی، اور اصل میں تو زندگی مسلسل چلتی ہے، یہاں جہنم کی زندگی ہے تو وہاں بھی جہنم کی زندگی ہے، وہ تو آگ ساتھ ہی لیے جاتا ہے انسان اپنے۔ کہا یہ کہ سأصلیہ سقر، ترجمہ ہمارے ہاں کا کہ ہم عنقریب اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے، دوزخ کے متعلق تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس میں وہ دوزخ ہوگا، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی، وہاں کا دوزخ، وہاں کا جہنم، جو تفاصیل قرآن نے دی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن غلط نگہی یہ ہے کہ ہم وہیں پر اٹھا رکھتے ہیں، یہاں سے اس کی ابتدا نہیں کرتے۔ اور یہاں تو وہ جو ویسے بھی گرامر کے اعتبار سے بھی سین اس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، جلدی اس کے معنی ہوتے ہیں، یہیں اس کے معنی ہوتے ہیں، عنقریب اس کے معنی ہوتے ہیں۔
اور پھر دوسری بات یہ مخالفین یہ تو نہ قیامت کے قائل تھے نہ وہاں کی جہنم کے قائل تھے. اب ان سے یہ کہنا کہ تم جو یہ غلط روش اختیار کیے ہوئے ہو تم دیکھو گے اس کا نتیجہ جو ہے آخرت میں جہنم کی شکل میں نکلے گا، تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے. وہ تو جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ اس کے قائل ہی نہیں تھے. یہ کچھ کہنے سے مراد کچھ ان کو معاذ اللہ انتقامی طور کے اوپر کوئی گالیاں دینا تو مقصد نہیں تھا. یہ تو مقصد یہ تھا کہ تم اپنی غلط روش کو چھوڑ دو، اس کا نتیجہ تباہ کن نکلے گا، صحیح روش اختیار کرو. مقصد تو یہ تھا کہ ان سے غلط روش کو چھڑا دیا جائے. اب انہیں کہنا کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے، تو اس سے تو وہ نتیجہ نہیں مرتب ہو سکتا. کہ کیا ہوگا؟ متعدد مقامات کے اوپر ہے قرآن میں کہ دیکھیے یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جب مر جاؤ گے، مرنے کے بعد ہڈیاں تمہاری جتنی بھی ہے گل سڑ جائیں گی، اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی ملے گی، اٹھاؤ جاؤ گے، میزان ہوگی، قیامت ہوگی، جہنم ہوگی، جنت ہوگی. اور اس کے بعد وہ مذاق کرتے تھے اس کے اوپر. تو جو مانتا ہی نہیں تھا، یعنی مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو وہاں کی زندگی کے متعلق منوانا تھا، وہ تو بتانا یہ تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، ہلاکت انگیز نتیجہ ہوگا جو تمہاری روش ہے، تاکہ تم اس روش کو چھوڑ دو. اور جو مانے ہی نہیں اس کو، وہ چھوڑ کیسے دے گا؟ وہ تو مذاق کرے گا. یہ کہنا کہ سینکھیا نہ کھانا اس سے ہلاکت ہو جائے گی، وہی اس سینکھیے سے باز رہے گا نا جو مانتا ہو کہ سینکھیے سے ہلاکت ہو جاتی ہے. جو اسے مانتا ہی نہیں، یہ تنذیر اس کے لیے کچھ کارگر ہی نہیں ہو سکتی، اسے فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتی. اور خود قرآن میں ان لوگوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہوگی، جنت تو ایک طرف رہی. تو ان سے یہ کہنا کہ ہم تمہیں ان قریب یہی جو سین ہے کہ جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم وہ ہوگی قیامت تک کی آئے گی، جسے وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اس انذار کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا. اور جیسے کہ آپ تعجب سے سنیں گے، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا بھی ایمان نہیں ہے اس پہ کہ واقعی یہ مکافات عمل حقیقت ہے. وہ اس زندگی میں بھی اگر یہاں اس زندگی میں نہیں ان کا نتیجہ ملا تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قیامت ہے، میزان ہے، جہنم ہے. ہم نہیں مانتے. آپ تعجب تو اس سے کریں گے کہ کتنی بڑی بات یہ کہا گیا ہے، تو حقیقت ہے یہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ ہمارے متعلق تو ہے کہ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، لیکن در حقیقت ان کا ایمان نہیں ہوتا. یقین اگر ہو جائے یہ کہ یہ سینکھیا ہلاکت انگیز ہے، پھر کوئی صاحب عقل و ہوش تو سینکھیا نہیں پھانکتا. کتنی بار دن میں ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ عذاب ہوگا، جہنم ہے، ہر گناہ کے لیے، ہر غلط قدم کے لیے، ہر قدم ہر جرم کے متعلق سزا ہوگی، خدا کے ہاں سے یہ ہوگا. مسئلہ تو اس سے یہ تھا نا کہ پھر تم باز آ جاؤ اس سے. کوئی شخص بھی جو اپنا نفع نقصان جانتا ہے، جب اسے یقین ہو جائے کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا، تو صاحب عقل و ہوش تو اس کے بعد پھر وہ کام نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر اڑا رہتا ہے اور وہی کرتا رہتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اس کو مذاق سمجھا.